السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، آج ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم کی قصے سنائے. تو اس کا ہم لوگ کون سے قصے سنائیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سننے چاہیے. تو آج دیکھتے ہیں. دادا ابو آپ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائیں، قصے سنائیں. الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. درود و سلام ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج الحمدللہ میری ساری عیال کے بچے، پوتے اور دوتے دوتیاں اکٹھے ہیں. اتفاق ہے، یہ اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے. میری بچی سحر جو ہے نا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آئی ہوئی ہے میرے پاس. تو آج سارے بچے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پوتے اور دوتے. تو میری پوتی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ دادا ابو آج ہمیں حضرت عیسیٰ سے متعلق کچھ بتائیں. تو ویسے تو قصہ بہت زیادہ ہے، پھیلا ہوا اس کا. سورۃ مریم میں اس کا آتا ہے، 19ویں پارہ ہے قرآن کا، اس میں اس کا ذکر ہے حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا کسی حد تک. اس کے علاوہ بھی کچھ دوسرے پاروں میں بھی ہے. تو بہرحال حضرت عیسیٰ کی والدہ جو تھی ان کا نام تھا مریم، اور حضرت مریم کی جو والدہ تھی وہ آل عمران کی شاخ میں سے تھی. بڑی پاکیزہ عورت تھی، بڑی معتبر، اللہ سے تعلق کا اور اس کا گہرا تھا. ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا. تو انہوں نے عہد کیا اللہ سے کہ اے میرے مالک، جو بچہ مجھے ہوگا میں تیرے لیے اسے وقف کر دوں گی، تیری عبادت گاہ کی رکھوالی کے لیے. تو جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی، تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ میں نے تو اللہ دعا مانگی تھی کہ جو میرا بچہ ہوگا میں تیرے گھر کی رکھوالی کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دوں گی، یہ تو بچی ہے. تو اللہ نے کہا مجھے جانتا ہوں، میں بچہ اور بچی کو میں جانتا ہوں، لیکن جو تو نے کہا ہے اسے آپ خوش دلی سے کر ڈالیں. تو وہ بچی تھی. حسن اتفاق یہ ہوا کہ ان کے نزدیک جو بہت بڑا عبادت گاہ تھی اللہ کی، وہاں کچھ سوسائٹی تھی اس مسجد کو یا اس عبادت گاہ کو دیکھنے کے لیے. 3 4 5 آدمیوں کی کمیٹی تھی. اس کمیٹی میں حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی تھے، وہ اس کے کرتا دھرتے تھے اس کمیٹی کے. تو وہ نا اتفاق سے ان کا رشتہ بھی حضرت آل عمران کے ساتھ ملتا تھا. وہ خالو بنتے تھے رشتے میں حضرت مریم کے. تو بہرحال کیونکہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا تھا کہ میں اس کو وقف کروں گی، تو وہ آئے وہاں. تو وہاں کہ یوں ویسے کسی کے ہاتھ سپرد نہیں کر دیتے تھے، وہ قرآن اندازی کرتے تھے اور پھر قرآن اندازی کے بعد اپنے قلب جو دریا میں ڈال دے. اگر وہ ڈوب جاتا تھا تو پھر اسی کے نام قرآن کا وہ حفاظت کرتا تھا اس بچے کی یا اس چیزوں کی جو وہاں آتی تھی. تو اللہ سے دعا بھی مانگی حضرت مریم کی والدہ نے، اور پھر اللہ کا یہ سارا معاملہ بھی تھا. اس سوسائٹی کو دیکھنے والوں کے لیے اور اس بچی کو پالنے کے لیے وہ حضرت زکریا ہی کے نام نکل آیا. حضرت زکریا ہی کے نام نکل آیا، آپ کے خالو کے نام. تو اس طرح حضرت مریم کی جو والدہ مطمئن ہو گئی کہ چلو اپنا بندے ہیں، اپنا خالو ہے، اس کے سپرد کیا یہ بیٹی ہے میری، تو یہ آپ کی رکھوالی میں ہے. یہ مسجد اور یہ جو آپ کا یہ عبادت گاہ ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے میں اس کو وقف کرتی ہوں. تو یوں وہ حضرت زکریا کے پاس پہنچ گئی حضرت مریم. یہ آپ بھی آج کل آپ سے دیکھتے ہیں کہ مسجد کے ایک کونے میں حجرہ ہوتا ہے جہاں مولوی صاحب آ کے بیٹھتے ہیں، پہلے سے بیٹھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں. دیگر جو لوگ ملنا چاہتے ہیں اس حجرے میں آ کے ملتے ہیں.
ہر مسجد میں ہر عبادت گاہ میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے الگ تھلگ، جو وہاں کا ذمہ دار آدمی ہوتا ہے اس کے لیے، جیسے آج کل پیش امام کہتے ہیں اس کا جو حجرہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک حجرہ تھا سائڈ پر. تو وہ حجرہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے لیے رکھ دیا کہ بھئی یہاں آپ رہیں گی اور یہی آپ کا یہ سب کچھ ہے، اور باقی میں آپ کے لیے ہوں. وہ مسجد میں سارا جگہ، وہ گھر میں بھی تھے، مسجد میں بھی آتے جاتے تھے، لیکن حجرہ بہرحال انہوں نے ایک جو ہے نا حضرت مریم کو دے دیا کونے میں، وہ وہاں رہنے لگی. رات کے پہر اٹھتی تھی، مسجد کا سارا انتظام، صفائی، یہ وہ، یہاں تک ان دنوں میں پانی دور سے ملا کرتا تھا، پانی بھر کے لاتے تھے مسجد کے لیے، رکھتے تھے سائڈ پر، اور پھر واپس اپنے حجرے، جیسے لوگ آنے سے پہلے نا، دن ہونے سے پہلے وہ اپنے حجرے میں چلے جاتی تھی. تو یوں وہ پھر اپنا ساری زندگی کا سارا وقت کر دیتے تھی، دن اور رات اللہ کی عبادت، اس کی ریاضت، اس سے بات چیت کرنے کے لیے. تو ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت زکریا نے جب اس کے گھر حجرے میں گئے نا، تو دیکھا جیسے ہر موسم کا پھل مختلف ہوتا ہے. جیسے آم ہے وہ گرمی میں ہوں گے، سردی میں یہ سیب و انار ہوتے ہیں. تو حضرت جو نا مریم، ان کے حجرے کے اندر بے تحاشا پھل مختلف موسموں کا. آپ بڑا تعجب کرتے تھے کہ مریم یہ تجھے کون دیتا ہے؟ تو بے اختیار پکار اٹھتے، وہ میرا رب جو میرا پالنہار ہے. کیا؟ وہ جو میرا رب ہے، پالنہار میرا، یہ سارا اس کی عنایت ہے، وہ اسی کی طرف سے مجھے ہوتا ہے. تو حضرت زکریا کو بڑا تھا کہ اللہ میاں مجھے بھی کوئی ایسی اولاد عطا فرما جو اسی طرح صاحب ہو تیرے نظر میں. تو دعا مانگی حضرت زکریا نے، تو اللہ ہے جس کی چاہے گا. حضرت زکریا ویسے بھی اللہ کے برگزیدہ اور معتبر بندے تھے، تو اللہ نے دعا قبول کر لی. تو 6 مہینے کے بعد حضرت مریم کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 6 مہینے بعد حضرت زکریا جو ہے نا وہ اس دنیا میں تشریف. تو یہ 2 نبی، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، یہ دونوں ایک وقت میں پیدا ہوئے 6 مہینے کے وقت. اس دعا کی صورت میں جو حضرت زکریا نے مانگی تھی کہ مجھے بھی ایسا صاحب بچہ عطا فرما جیسے مریم ہے جس سے آپ اتنا خوش ہیں. تو بہرحال حضرت مریم جو تھی نا وہ اسی طرح عبادت گاہ میں پڑی تھی، بیٹھی تھی. جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں بچہ ہوگا. بڑا شاکنگ تھا کہ ایک عورت جوان بالکل کنواری، اس کے ہاں بچہ. کہنے یہ کیسے ہوگا، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں. انہوں نے کہا بس ہوگا، اللہ کا یہ حکم ہے. وہی پریشان ہوئی. آپ نے ایسا اشارہ کیا حضرت جبرائیل نے، تو بس اس کے بعد وہ چلے گئے. تو وقت ولادت کا ہو گیا. آپ بڑی پریشان، کہتی زمین پھٹ جائے میں غرق ہو جاؤں. یہ بہت بڑی تہمت ہے نا، یہ کنواری لڑکی اس کے ہاں بچہ ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا عورت کے لیے وہ ہو سکتی ہے. بڑی روئی، بڑی دل میں اندر کوڑتی تھی کہ میں اب کیا کروں پروردگار. اس نے کہا تم گھبراؤ نہیں، فلاں جگہ چلی جاؤ، وہاں نیچے پانی نہر ہے اور اوپر کھجوروں کا درخت، تم وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، باقی ہمارا کام. اللہ نے وحی کی ان کو، اور حضرت مریم جو ہے نا اس کے مطابق چلی. ایک دیکھا ایک طرف بہت کھجور کا درخت تھے 2-4 اور نیچے پانی تھا، وہاں بیٹھ گئی. بس وہ حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لے آئے آپ کے بطن سے، اور بڑی تکلیف ہوئی. تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، اس کا پانی پیو اور اس کو ذرا ہلاؤ تھوڑا سا. جناب انہوں نے وہ درخت کو ہلایا، کھجور کا درخت تھا، پکی خوبصورت اور بڑی بہترین کھجوریں جو ہیں ان کے گود میں آ گری، اور انہوں نے اس کو کھایا. تسلی ہو گئی. اب بڑی پریشان کہ بچے کو میں لے کے کیسے جاؤں گی. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ بچہ خود گواہی دے گا. کیا گواہی دے گا. اب وہ جناب علی لے کے گئی تو لوگ کہا مریم تو نے اپنے آل کا آل عمران کا تو سر جھکا دی ہے، یہ کہاں سے لے آئی تم.
وہ چپ ہو گئے. انہوں نے کہا یہ بچہ کیا بولے گا, گود میں ہے تیری, جھولے کے اندر پڑا ہوا ہے, اس سے کیا بول رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ جو ہے بول اٹھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں مریم کا بیٹا ہوں, اور اللہ نے مجھے آپ کی طرف ایز اے ولی اور نبی بنا کر بھیجا ہے. میں وہی بات کہوں گا جو توریت میں ہے, اور وہی کچھ کہوں گا جو اللہ مجھے کہے گا. میں اللہ کا ولی ہوں, اللہ کا نبی ہوں. تو بڑے حیران لوگ شستر ہو گئے کہ بچہ بول رہا ہے خود کہ میں مریم کا بیٹا ہوں, اللہ کا نبی بھیجا ہوا ہوں, توریت اور انجیل کی ذمہ داری مجھ پر دی گئی پیغام پہنچانے کی. بس اس کے بعد وہ چپ ہو گئے. تو لوگ بڑی پریشان. لیکن یہ جو بنی اسرائیل یہودی, یہ بہت شرارتی لوگ ہیں. حق اور سچائی کو سامنے دیکھ کر بھی نا ان کا من جو ہے نا وہ پلیت ہی رہتا ہے, گندا ہی رہتا ہے. نیچے سب کچھ کرنے کے باوجود بچہ خود گواہی دے رہا ہے جھولے کے اندر, ان کی گود کے اندر, لیکن جب وہ سن کے بھی پھر بھی وہ تہمت جو ہے نا انہوں نے لگاتار لگائی کہ یہ بدکاری کی علامت ہے. بہرحال حضرت موسیٰ کو اللہ نے زندگی دی, وہ بڑے ہوئے تو اللہ کا پیغام جو کچھ کہتے تھے انہوں نے کہا. وہ تو اللہ نے 3-4 ان کو معجزے دے رکھے. کیا؟ ایک تو یہ تھا کہ جو تھا نا پرندہ وہ بناتے تھے, اس کا مٹی کا پرندہ بنا کے اس کو پھونک مارتے تھے, وہ جناب پرندوں کی طرح اڑنا شروع ہو جاتا تھا. پھر جو کچھ گھر میں آدمی کھا کے آتا تھا اور گھر میں چھوڑ کے آتا تھا, بتا دیتے تھے تو نے آج یہ کھایا ہے اور یہ چھوڑ کے آیا ہے. پھر یہ کہ جو بیمار ہوتا ہے انتہائی کوڑ کا مرض جو پاسبل نہیں ہے کہ علاج جس کا ہوتا ہے, لا علاج مرض, اس کو اللہ کے حکم سے وہ ہاتھ پھیرتے تھے, وہ مرض دور ہو جاتا. اور بسا اوقات مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. کیا؟ مردوں کو بھی زندہ. اب یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ان کو دیا ہوا تھا. تو لوگوں نے بس ان کو کیا کیا کہ ان کو نبی کی جگہ خدا ماننا شروع کر دیا کہ یہ اللہ ہے اور اللہ کا بھیجا اس کا بیٹا ہے, اور مریم جو ہے اس کی ماں جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے خدائی میں. تو جو عیسائی ہے نا اس وقت دنیا میں سب 3 مذہب ہے اس وقت, یہودی, عیسائی اور مسلمان, یہ 3 بڑے مذہب ہیں. بدھزم بھی ہے جو برطانیہ, یہ تبت میں, انڈیا میں اور چین کے کچھ علاقوں میں ہے. لیکن بہرحال 3 مذہب جو جن کے پاس الہامی کتابیں ہیں اور جو اتھینٹک قرآن نبی ہیں, حضرت عیسیٰ جو ہے عیسائیوں کے لیے, اور حضرت موسیٰ یہودیوں کے لیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی ہیں مسلمانوں کے. تو یوں جو ہے نا حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی, وہ اپنے جھولے کے اندر بولے, انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, مریم میری ماں ہے, میں اس کا بیٹا ہوں, اور میں کتاب لے کے آیا ہوں انجیل تمہاری ہدایت کے لیے, تمہیں راستہ سیدھا دکھانے کے لیے. اور وہ سچائیاں جو توریت میں ہے حضرت موسیٰ کی طرف سے آئی تھی اس کی اقرار کرنے آیا ہوں, اس کو بتانے آیا ہوں کہ وہ سچائیاں تھیں. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں آئے تو 4 معجزے ساتھ لے کے آئے. کیا معجزے سے بیٹے بتاؤ؟ کوڑ کی بیماری جو تھی اس کو مطلب اس کے علاج, لا علاج بیماری جو تھی وہ ہاتھ پھیرتے تھے جسم پر, وہ تندرست صحت مند ہو جاتا ہے. مٹی کی چڑیا بنا کے مطلب پرندہ بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, وہ زندہ کرتے تھے. ہاں مردوں کو بعض اوقات زندہ. اور لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ کیا کھایا کیا. اچھا یہ جب چیزیں دیکھی تو وہ جو کمینے تھے نا بدبخت, جن کے ذہن میں خدائی کا تصور ظاہر تھا اور پکے ہو گئے یہ خدا کا بیٹا ہے. تو اب عیسائی جو ہے وہی کہتے ہیں اللہ ہے, اس کا بیٹا ہے, اور پھر مریم ہے. یہ 3 مل کر اس کو قربانی کر رہے ہیں. جبکہ اللہ نے کہا کہ میں وحدہ لا شریک, حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کو کوئی شریک نہیں, جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں کر رہا, بلکہ مجھے سب کو یہ میرے اللہ نے دے رکھا ہے, اور جب چاہے وہ مجھ سے لے لے. تو یوں وہ جناب علی اللہ کا جو ہے نا دین کا پرچار کرتے رہے. توریت جو اس سے پہلے آ چکی اس کی سچائیاں جو تھی, اس کی جو صحیح تعلیمات تھی وہ بھی لوگوں کو بتاتے رہے. انجیل بھی ان کو ملی, اس کے اندر ایڈیشن میں جو اور زیادہ انسانیت کو ضرورت تھی چیزوں کی وہ بھی بتاتے رہے. یہ نماز کے لیے, یہ سود کے لیے,
یہ ساری چیزیں انہوں نے انجیل کے تھرو اپنی اللہ نے جو کتاب دی تھی اس کا کیا نام تھا ان کو؟ انجیل. حضرت موسیٰ کی کتاب تھی توریت, حضرت عیسیٰ کی کتاب تھی انجیل, اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے قرآن. یہ 3 کتابیں جو ہے نا اللہ کی طرف سے دنیا کو ہدایت کے لیے بھیجی گئی. تو یوں حضرت عیسیٰ سے وہ چڑ گئے یہودی کون تھے؟ حضرت موسیٰ کو ماننے والے, لیکن وہ ذہنی طور پہ بیمار قوم ہے. کیا؟ ہاں, وہ کبھی سچائی کو قبول نہیں کرتی ہے تو لمحوں کے لیے, اور اس کے بعد پھر بدعات میں اور خرافات میں شرارتی ذہن کے لوگ ہیں. وہ اب بھی ہیں اور اس وقت بھی یہی تھا. اب بھی دنیا کے اندر جو سب کچھ ہو رہا ہے خرابیاں, اس کا جو محور اور مرکز ہے وہ یہودی لوگ ہیں. تو یوں انہوں نے چڑھ کر, ان کا یہ خیال تھا کہ جو نبی بھی پہلے سب سے زیادہ نبی جو آتے رہے وہ کس میں آتے رہے؟ بنی اسرائیل میں, یہودیوں میں نبی پیدا ہوتے ہیں جتنے بھی نبی تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ عیسیٰ بھی ہمارے میں پیدا ہونے چاہیے. کیا؟ اس لیے وہ نبی نہیں مانتے کہ یہ غلطی قرار کرتا ہے. وہ انتظار کرتے تھے کہ نبی آئے گا وہ ہماری اس میں نسل سے ہوگا. لیکن اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے, جس کو چاہے جس وقت جہاں پیدا کر دے, جس کو چاہے نبی بنا لے. تو عیسیٰ جو ہے نا وہ یہودیوں سے نہیں ہوئے. کیا؟ بنی اسرائیل سے نہیں ہوئے, بلکہ الگ اللہ نے مریم آل عمران سے ایک نبی دنیا کے اندر پیدا کیا. ان کا نام تھا مریم کے ذریعے, ان کا نام تھا حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ, حضرت مریم جو تھی ان کی والدہ تھی, اور جھولے کے اندر اپنی گود کے اندر اقرار کیا اس بات کا کہ میں مریم کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کا بھیجا ہوں نبی ہوں. اور پھر ان کے بعد 4 معجزے دیے گئے جو ظاہر کرتے تھے کہ واقعی انبیاء ہے, واقعی یہ رسول ہے. لیکن جن لوگوں نے نہیں ماننا تھا وہ مان کے نہیں تھے, یہاں تک کہ سازش کر کے انہوں نے چاہا کہ ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. کیا کیا جائے؟ پھانسی پر لٹکا. لیکن اللہ کی اپنی مرضی ہوتی تھی. اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے, جس کو چاہے جس طرح بچا لے. تو اللہ نے ان کو جب کسی حجرے میں تھے یا جیسی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام, انہی کا ایک شکل کا بندہ وہاں انہوں نے, اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اسی صورت میں سالم اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا, اور انہی کا شکل کا بندہ جو ہے نا وہ وہاں ان کی جگہ ان کے گھر پہ یا جہاں ان کو پکڑنا چاہتے تھے وہاں ہوا تھا. انہوں نے حضرت عیسیٰ سمجھ کے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پھانسی چڑھا دیا, سولی پہ لٹکا دیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں بلکہ میں نے آسمان اٹھا لیا, اور روز قیامت سے پہلے اس دنیا میں وارد ہوں گے اور امتی بن کے آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک ہے نا بیٹے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حوال ہے, قصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے ان کے معجزہ دیکھ کر ان کو خدا بنا لیا. حالانکہ وہ اقرار کرتے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں خود نہیں کر رہا, بلکہ یہ سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا ہے, اور تم سب ایک ہی رب کو مانو جو زمین آسمان اور میری پیدائش کا مالک ہے, جس نے مجھے پیدا کیا, بغیر باپ کے مجھے پیدا کیا. وہ کہتے ہیں بغیر باپ کے, کہتے ہیں آدم کو میں بغیر باپ اور بیٹے ماں کے نہیں پیدا کر سکتا. اللہ ہر قدرت کا مالک ہے. تو حضرت عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے اس دنیا کے بلایا, اور حضرت عیسیٰ کو بالکل اپنی اسی شکل میں آسمان پر اٹھا لیا اور ظالموں کو اس ظلم سے بچا لیا. اور غلط فہمی میں ایک شکل کا بندہ اس جگہ پر آ گیا اور اس کو انہوں نے پھانسی دے کے یہ سمجھ لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دیا. قرآن اس کے بات کے انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں, میں نے اپنے بندے کو آسمان پر یوں ہی اٹھا لیا سالم, اور روز قیامت سے پہلے وہ اس دنیا میں آئیں گے, امتی بن کر آئیں گے, اور وہ اس دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کریں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ کا مختصر زندگی کا واقعہ ہے کہ بچپن پہ وہ اپنے جھولے کے اندر بولے, انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, مریم میری ماں ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی تمہاری ہدایت کے لیے ہوں. انجیل وہ میرے اوپر ایز اے کتاب کے طور پر مجھے دی گئی ہے جو آپ کی ہدایت کے لیے ہے. تو یہودی جو اس وقت وہاں مضبوط لوگ تھے, انہوں نے ان کو پھانسی پر چڑھا دینے کے لیے
عہد کیا اور اللہ میاں نے اپنی نعمت اور نصرت ان کو اٹھا لیا، ان کے شر سے بچا لیا. اس کی جگہ ایک دوسرے آدمی کو انہوں نے پھانسی پر لٹکا دیا. تو آج کل بھی جو عیسائی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے، جو آخری کتاب ہے اللہ کی، وہ فرماتا ہے کہ نہیں، میں نے موسیٰ کو ان کے شر سے بچا کر آسمان پر اپنی طرف اٹھا لیا. تو بچوں، یہ ہے حضرت عیسیٰ کا مختصر سا قصہ. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اگر کچھ اور پوچھنا ہو یا کچھ اس میں وضاحت کی ضرورت ہو اس سارے قصے کے اندر تو مجھے آپ پوچھیے. میں یہاں آپ کے پاس سب بیٹھا ہوا ہوں، فرصت بھی ہے، آپ بھی اکٹھے آئے ہوئے ہیں. تو جن بچوں کے ذہن میں کوئی سوال حضرت عیسیٰ کے متعلق ابھرتا ہو تو بتائیں. عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہودی جو ہے حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو لوگ مذہب کو ماننے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں. کوئی سوال کہ مطلب پوچھنا ہو تو بہرحال یہ چھوٹا سا مختصر سا قصہ ویسے تو قرآن میں بہت پھیلا ہوا ہے اور انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، کیونکہ انجیل کتاب ہی حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی انسانیت کی ہدایت و فلاح کے لیے. تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ماننے والے لوگ ہیں وہ ہاں، اور جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بیت لحم ہے فلسطین کے اندر. کیا وہ کہاں ہے؟ سارے نبی جو پیدا ہوئے شام، اردن اور یہ فلسطین کے علاقے میں. انبیاء کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس دنیا پہ جو آیا وہ ان 3-4 علاقوں میں آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، سرزمین عرب میں جسے حجاز کہتے تھے. تو یہ آپ کی معلومات کے لیے ہے. حضرت عیسیٰ کا مختصر قصہ میں نے بتایا ہے. کسی اگلی مجلس میں پھر انشاءاللہ کسی نبی کے متعلق یا کسی اور چیز کے لیے اگر کہیں گے تو میں اپنی معلومات کی حد تک آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تو اللہ میاں آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور سر و شاداب رکھے. آمین یا رب العالمین.